پاکستان کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ یہ جمہوریت سے ہی آگے چل سکتا ہے، جمہوری تسلسل ہو، آئین کے تحت حکومت آئے، آئین کے تحت جائے، انتقال اقتدار ہو، اور یہ کہ جو جمہوری قوتیں ہیں جو کہ تمام صوبوں میں پاپولر ہوں، ایسے لیڈرز کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم جو جس سمت میں بڑھ رہے ہیں، الیکشن کی تیاری ہے، اور بہت وقتی طور پہ تو بوسٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کو بلے کا نشان واپس مل گیا، ان کی رجسٹریشن بحال ہو گئی ایک فیصلے کے تحت۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ چیلنج ہو جائے اور وہ ریورس بھی ہو جائے، لیکن فی الحال تو ان کو بوسٹ ملا ہے۔ ان کی شکایات تھیں کہ کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہونے دے رہے، لیکن ان کی کوششوں سے وہ بھی کافی حد تک ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تجویز کنندہ، تصدیق کنندہ کو بعض جگہوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، بعض جگہ کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ آپ کے خیال میں یہ ایسے الیکشن کوئی کریڈیبلٹی ہوگی ایسے الیکشن؟ یہ آپ نے اگین ہم چونکہ ماضی سے نہیں سیکھتے، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی بہت یعنی قابل قدر اچھی ریپوٹیشن والے دو جرنلسٹ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑے ہولناک انکشاف کیے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ ہنگاموں کے کیا پلانز ہیں اور کس طرح سے ایک ماحول بنایا جائے گا، اور اس کی دونوں کیمپ یعنی خود پی ٹی آئی کے جو سپورٹ بیس ہے وہاں سے بھی یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اگر الیکشن کے نتائج وہ نہ آئے جو کہ توقع ہے، تو پھر اس کے بعد ماحول جو ہے وہ مطلب ہے شدید احتجاج ہوگا اور شدید واویلا ہوگا اور شدید یہ ہوگا۔ تو یہ جو اگر اس طرف والا کیمپ اور اس طرف والا کیمپ دونوں میں آ کے یہ بات ایک بڑا ہنگامہ، ایک بڑا احتجاج، ایک بڑا الیکشن کے نتائج کے اوپر اور الیکشن ڈے کے اوپر جو اس طرح کی تیاریاں اور جو گفتگو سامنے آ رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں پھر ونر کوئی نہیں ہوگا۔ فساد کی شکل میں تو کوئی ونر نہیں ہوتا نا جی، یعنی اگر فساد ہو گیا تو مطلب اس میں تو پھر سارے کے سارے لاس میں ہیں، یہ تو ایسا ہی۔ اچھا، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو اپروچ ہے، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ فرینکلی اسپیکنگ آدمی غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی قیدی جیل میں پڑا ہوا اتنی بڑی اس طرح کی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ یہ قیدی پوسٹر بوائے ہے، یہ اور لوگوں کی دھڑوں کی لڑائی جو کہ جاری ہے، مستقل جاری ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ ان تمام چیزوں کا حل، ایسے تمام فساد کا حل انسان بڑے مشکل سے صدیوں قتل و غارت کری کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی۔ تو پھر الیکشن اگر آئین اور طریقے سے لڑنے کا موقع دے دیں، آئین اور قانون کی حکمرانی اگر نہ آئی تو اس میں پھر فاتح کوئی بھی نہیں ہوتا، جیسے میں نے گزارش کی ہے۔ یہ افغانستان ہمارے ساتھ ہے جی، دیکھیں وہاں پہ وار لارڈز کی حکومت جب ہے، تک وہ آپس میں کامن لڑ اینیمی رہے ہیں۔ موجود تھا، نہیں سر، اس میں لیسن یہ ہے کہ جب تک کامن اینیمی موجود تھا وہ متحد تھے، وہ سارے متحد تھے، اور بعد میں آپس میں لڑ پڑے اور لڑتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کامن اینیمی، یہ جتنے فسادی گروہ ہیں ابھی ان کا کامن اینیمی ایک ہے۔ یہ کامن اینیمی اگر مثال کے طور پہ کس طرح سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپس میں کیا کریں گے؟ تو پھر یہ لڑیں گے آپس میں، کیونکہ انتقال اقتدار، پھر تو وہ سکھا شاہی ہو گئی نا، مثلیں جیسے بن گئی تھیں سکھوں کی اور آپس میں لڑتی رہتی تھیں اور فساد برپا تھا، حتیٰ کہ انگریز نے آ کے فتح کیا اور پھر ایک آرڈر قائم کیا۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم اس سچویشن میں جائیں۔ اب ہم ایک اربنائز سوسائٹی ہیں، تقریباً 40-50% آبادی ہماری اربن ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، 20-25% مڈل کلاس ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ اب اس طرح کے اللہ نہ کرے کہ اس اللہ نہ کرے جی، کیونکہ اب میں آپ کو گزارش کرتا لیکن یہ کہ ویپنز بھی اس سے زیادہ اب کہیں زیادہ 47 کے فسادات نہ بھارت میں کوئی بھولتا ہے آج تک، تیسری چوتھی نسل آ گئی ہے یہاں پہ کوئی بھول اتنا رہا بڑا ہے۔ واقعہ کیسے بھولے؟ اب آپ یعنی اس فساد کو جو طریقے یعنی 47 میں ہوئے اس کو نہ وہاں کوئی بھولتا نہ یہاں کو بھولتا۔ اس وقت تو تھے کلاڑے، تلواریں، اب تو سٹین گنز اور آبادی کیا تھی اس وقت؟ کلاشنیکووز ہیں، اور وہ اصل میں جو سول ایڈمنسٹریشن اور کسی بھی انتظامی ڈھانچے کا جو خلا تھا اس کی وجہ سے وہ فسادات ہوئے۔ بہتر تو یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی سیریس اٹیمپٹ کی جائے کہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، جو 4-5 بڑی جماعتیں ہیں، یہ ایک گول میز کانفرنس کر لیں اور کہیں کہ یہ منیمم پوائنٹس ہیں جن پہ ہم متفق ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک فری فیئر الیکشن ہو، سب کو یکساں مواقع ہوں، آپ کیسز فریز کر دیں سب کے، سب لڑیں، نواز شریف بھی لڑیں اور دوسرے ان کے مخالفین بھی لڑیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا چاہے جو بھی آئے گا ہم اس کو 5 سال کے لیے تسلیم کریں۔ بالکل، میرا اگر یہ ان کا اگریمنٹ ہو جائے تو پاکستان میں کوئی حکومت کتنی دیر پاپولر رہ سکتی ہے؟ مسائل اتنے زیادہ ہیں، جو بھی آتا ہے انپاپولر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ہم تو بیسیکلی ہمارا تو کام تاریخ کی عدالت میں، میرا اور آپ کا کام تو یہی ہے کہ ہم خبردار کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ اگر یہ فساد کی طرف اور یہ اگر یہ نہ مطلب اگر یہ خدا نخواستہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ونر نہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یعنی یہ کہنا
کہ ہم فیک نیوز مطلب جھوٹا پروپیگنڈا یہ فساد کو نئی ایک انتہا دے سکتا ہے اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا. آپ نے دیکھا کہ پہلے جس طرح بلال ورک کے اس پر جھوٹ پھیلایا گیا, کل مفتاح اسماعیل کے ایک جھوٹا بیان بنا کے ایک ٹی وی چینل کا لوگو ساتھ لگا کے اسے وائرل کر دیا گیا. اس نے مفتاح اسماعیل نے پھر خود آ کے کہا کہ میں نے اس طرح کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت تک وہ فساد پھیل چکا تھا. ایک تو یہ ہو رہا تھا نا اب تک, اب اس فیک نیوز والوں نے ایک نئی ڈائمنشن لی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو جھوٹا بیان آپ کے نام کے ساتھ لگا کے, پہلے تو یہ ہو رہا تھا, اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سچی خبر جو آ رہی ہے, ٹھیک فیکچول خبر جو آ رہی ہے, اس فیکچول خبر کو فیک بنا کے وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو یہ دو طرف سے وار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس پروپیگنڈے کا یعنی اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے یعنی وہ کیا نکلے گا؟ میں آپ سے لیکن یہ ہے کہ اگر معاشرے میں انصاف اس کا حل کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی وہ نہیں ہو پا رہی نا ہو, لیکن یہ کہ اگر انتظامیہ بھی دراز دستی کرے اور اپنے دیکھیں, اب ایک راجہ سلمان اکرم راجہ اتنے بڑے آئینی قانونی ماہر ہیں, خود نواز شریف کا بھی کیس لڑتے رہے ہیں وہ, اب وہ میاں محمود الرشید کے کاغذات لے کے جا رہے ہیں اور پولیس والے انہیں اندر جانے نہیں دے رہے, ریٹرننگ افسر کے اس میں وہ تجویز کنندہ تصدیق کنندہ. تو وہ نارمل حالات میں سلمان اکرم راجہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آئی جی پولیس بھی ان سے وہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لے گا, بات چیت کرتے ہوئے یا انہیں روکتے ہوئے. تو انتظامیہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جو ان کی ڈیلنگز ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کسی ایک خاص حد سے تجاوز نہ کریں, ورنہ پھر یہ کہ فری فار آل ہے. اور آپ جیسے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مار کٹائی 77 میں کیا ہوا, مثلا یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, الیکشن میں تھوڑی سی دھان لی, 10-20 سیٹوں پہ ہوئی, اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیا گیا, بہت بڑا ایجوٹیشن ہوا, بہت, میں بھی اس وقت چھوٹا تھا لیکن دیکھ رہا تھا چیزوں کو, کرفیو لگ جاتا تھا اور ہم نے پہلی بار کرفیو لگتا دیکھا. تو اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو ادھر سے کہا جاتا تھا کہ شاید خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا, اور خدشہ یہ تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی اگر ٹیک اوور نہ ہوا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم دوبارہ اس فیز, اور میں آپ سے اللہ نہ کرے آپ, میں کہوں گا, لیکن دوسری بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے بعد نواب زادہ نصر اللہ نے مرحوم نے 1988 میں آ کے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ریکارڈ پہ یہ کہہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اور وہ الیکشن کرانے پہ راضی ہو گیا تھا. ہاں, الیکشن ذوالفقار علی بھٹو نے کروا دینے تھے, لیکن پھر اس وقت تک گیم اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکی. ہاں, لیکن یہ بہرحال خدشات تھے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے, اس طرف ایک معاملہ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا. اور پھر یہ کہ دیکھیے انہی لوگوں سے پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کو ہاتھ بھی ملانا پڑا, یعنی ایم آر ڈی بنانی پڑی. نصر اللہ خان اور پی این اے کے وہ سب لوگ, جو اصغر خان جو کہتے تھے میں بھٹو کو کوہالہ میں پھانسی دوں گا, انہی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مل کر پھر ایم آر ڈی بھی بنائی, بحالی جمہوریت کی تحریک. جب آپ نے فائنلی انہی کے ساتھ مل کر نیگوشیٹ کر کے کچھ کرنا ہے تو آپ بر وقت کر لیتے تو یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. تو آج بھی اگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر کوئی بہتر رستہ نکال سکیں اس ساری جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے, تو اس میں ملک و قوم کی بھی بہتری ہوگی اور شاید ہم اس مشکلات سے بچ جائیں جن خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک اور جی میں آپ سے گزارش کروں اس سے پہلے کہ وقت ہمارا ختم ہو جائے, کہ ابھی برطانیہ کے کنگ چارلس نے, ہاں وہ بڑا آپ دلچسپ بات بتا رہے تھے, آپ ہی بتائیے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ مطلب ایک موضوع جو ہے اس پر ظاہر ہے کہ میں خود چاہوں گا کہ آپ اس پہ اظہار خیال کریں. وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے کنگ چارلس نے ابھی کرسمس اور نیو ایئر کا پیغام دیا. جی. اچھا, اس پوری اسپیچ میں اگر آپ سنیے تو بائبل کے حوالے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے, خدا کے حوالے, وہ سب آپ کو جو ریفرنسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ مذہب پر کتنا گہرا یقین رکھنے والے ایک بادشاہ بات کر رہا ہے, جو اس سے پہلے کوئین کرتی تھی. ابھی جب یہ کوئین کے بعد یہ جو کورونیشن سارا ہم نے کو کئی دن وہ تقریبات چلی ہیں, اور اس میں آپ نے چرچ کا رول دیکھا, اس میں آپ نے پادری کا رول دیکھا, اس میں آپ نے وہ پانی جس پہ وہ پڑھ کے پھونکتے ہیں مقدس پانی کا وہ ایک چھڑکاؤ دیکھا, اور وہ پورا انوائرمنٹ دیکھا. اب اس تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ برطانیہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو غلطی یہ جو انجیکٹ کیا گیا کہ سیکولر کا مطلب لا دینیت ہے, سیکولر کا مطلب لا دینیت ہے, سیکولر کا مطلب لا دینی وغیرہ وغیرہ, وہ تمام لوگ اب برطانیہ کو دیکھیں اور اس برطانیہ کے کنگ چارلس کی اسپیچ سنیں اور کورونیشن دیکھیں, اور اپنے طور پہ یہ ایک خون ہاتھ میں ہے, اپنے طور پہ چرچز کی تعداد وہاں گن لیں اور خود یہ فیصلہ کریں کہ سیکولر کا مطلب لادینیت نہیں ہوتا. سیکولر ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آپ کے مذہب سے, شہری کے مذہب سے تعلق نہیں ہے, جو قائد اعظم کہا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لادینیت. اب لادینیت کیا ہے, ایتھیسٹ اسٹیٹ کیا ہے, اس کی مثال نارتھ کوریا ہے.
نارتھ کوریا میں جب آپ کوئی مذہبی کتاب مثال کے طور پہ بائبل آپ لے کر اتر نہیں سکتے. اگر کوئی فلائٹ نارتھ کوریا جا رہی ہے تو وہ آپ کو جہاز کا عملہ اناؤنس کرے گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی مذہبی کتاب ہے تو نکال کے رکھ دیجئے. اگر ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی, قرآن مجید, بائبل, ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا تو قید ہے, جرمانے ہیں, سزائیں ہیں. یہ ہے ایتھیسٹ ریاست, اس کو کہتے ہیں ایتھیسٹ. میرا خیال ہے سیکولرزم کا بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے کہ رواداری پہ مبنی, رواداری, جو آپ نے پہلے بھی مذہبی رواداری. اب ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں, دوست ہیں, یہی جاتے ہیں یورپ امریکہ تبلیغی دوروں پہ. یہ ہمارا ہمسایہ چین ہے, یہاں کیوں نہیں جاتے؟ جائیں نا ذرا. وہ تو الاؤ نہیں کریں گے, پابندی ہے, پابندی. چین اس طرح سے سیکولر نہیں ہے, وہ تو کمیونسٹ ایک کمیونسٹ. اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سیکولرزم بھی, اس کی بھی کئی برانچز ہیں. ایک سیکولرزم دوسرے سیکولرزم سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فرانس کا سیکولرزم برطانیہ کے سیکولرزم سے مختلف ہے. وہ انٹیگریشن پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں آپ اسیمیلیٹ کریں اور ہمارے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں, جبکہ برطانیہ جو ہے وہ لوگوں کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہو, ہر آدمی اپنے اپنے کلچر کے ساتھ زندہ رہے. اور اب جیسے کہنے کو ایران بھی ایک اسلامی, یعنی وہ آپ کہیے حکومت ہے, نظام, افغانستان بھی اسلامی, اس میں فرق ہے, لیکن آپ دونوں کا فرق دیکھیں کتنا ہے. اس طرح سیکولرزم بھی یہی چیز ہے. اب انڈیا ہے, اس نے بظاہر ایک یعنی سیکولرزم کا آئیڈیالوجی اختیار کی, ان کے آئین میں ہے کہ وہ سیکولر ملک ہے, لیکن جس طرح اب مودی صاحب اس کو ہندوتوا کی طرف لے گئے اور اس کا نقصان اب مسلمانوں کو زیادہ ہو رہا ہے. پہلے تو عیسائیوں کو, جو نہرو تھے یا واجپئی کی حد تک بھی, حالانکہ واجپئی بھی نہرو والے سیکولر تو نہیں تھے, لیکن بہرحال ایک ماڈریٹ شخصیت تھے. لیکن اب جو مودی صاحب کر رہے ہیں سیکولرزم کی ریاست میں, وہ تو بدترین فسطائیت ہے. اور یہ انتہا پسندی اور فسطائیت جس کا آپ نے ذکر کیا. آپ دیکھیے اسرائیل کے وزیر اعظم نے سپیچ کرتے ہوئے جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ بائبل کے حوالے دے رہا تھا, اور بائبل کے حوالے دے کر وہ ثابت کر رہا تھا کہ غزہ میں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اچھا, یہ جو ہمارے سیکرٹ ٹیکسٹ ہیں نا, ان کو لوگ مس یوز کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی ہر طرف, ایگزیکٹلی, چاہے وہ انڈیا میں ہوں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, چاہے وہ عرب دنیا میں ہوں, چاہے وہ اسرائیل میں ہوں یا امریکہ. امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک فرقہ ہے جو بہت زیادہ شدت پسند مسیحی لوگوں کا, لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی ایسے معنی پہنا دیں جو انسان دشمنی پہ مبنی ہو. بیسیکلی دو باتیں ہیں, یا تو آپ انسان دوست ہیں یا انسان دشمن ہیں. اگر آپ انسان دوست ہیں, اس کو اپنے مذہب کا ایک بنیادی جز تصور کرتے ہیں, تو آپ کے مذہب کا تصور زیادہ براڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ کوئی آدمی آپ کے مذہب نہ بھی رکھتا ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں, اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھتے ہیں, اور اس کا دین چھیڑو مت, اپنا چھوڑو. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے زبردستی سب کو بس اپنے جیسے ہی بنانا ہے, تو پھر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو ہندوتوا میں پیدا ہو رہی ہیں, جو اسرائیل. اور اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ اصل میں تو رویہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ رویہ اگر آپ مذہب سے نکال دیجئے اور کسی نظریے کے ساتھ جوڑ دیجئے تو پھر وہ کمیونزم پیدا ہوتا ہے. کمیونزم بھی پیدا ہو سکتا ہے, وہ کمیونزم کے نام پر سب کچھ پھر. حالانکہ کمیونزم کی ایک فارم سوشلزم بھی ہے جو کہ یورپ میں ہے, اور وہ زیادہ انسان دوستی پہ مبنی ہے, ہیومنزم پہ مبنی ہے. اسکینڈینیویا میں, یورپ میں بھی سوشلسٹ پارٹیز تو ہیں, وہ ڈیموکریسی میں یقین رکھتی ہیں. خود انڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے کمیونسٹ پارٹی, اور چائنا بھی کمیونسٹ پارٹی کا وہ کلاسک کمیونزم, وہ جو کارل مارکس والا تو نہیں ایگزامپل رہا نا, ان کو تبدیلی کرنا. ہماری ڈسکشن ذرا فلسفیکل ہو گئی, عام آدمی. لیکن یہ کہ ناظرین کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لینی چاہیے. تو اب ایک چلتے ہیں بریک پہ, اور اس کے بعد آپ دیکھتے رہیے سنو پاک. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.